اللہ کے رسول کے پاس ایک گاؤں کا رہنے والا ایک اعرابی دیہاتی آیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور آ کر کچھ مانگنا چاہتا تھا، اپنے گاؤں کی کوئی شکایت کرنا چاہتا تھا. تو آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول ہمارے گاؤں میں یہ پریشانی ہے. اے اللہ کے نبی ہمارے گاؤں ایسے ڈر رہا ہے. ارے صحابہ کرام جو عزت کرتے تھے اللہ کے نبی کی، اس کو دیکھ کر وہ ڈر رہا ہے. کوئی بادشاہ کی عزت. اسلام کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ دین الرسالہ ہے. رسالت، صحیح تصور رسول کا اور نبی کا اسلام نے پیش کیا ہے. دنیا میں ہر دھرم کے اندر پیغمبر آئے، رشی آئے، میسنجر آئے، پروفٹ آئے، اوتار آئے، لیکن دنیا میں کوئی ایک مذہب ایسا نہیں، کوئی ایک دھرم ایسا نہیں جس نے اپنے یہاں آنے والے رشی کو، منی کو، پیغمبر کو، رسول کو، اوتار کو، میسنجر کو، پروفٹ کو انسان رہنے دیا ہو. انسانیت سے نکال کر رکھ دیا اور اس کو بھگوان کا درجہ دے دیا. آئیے آپ دیکھ لیجئے، یہودیوں کو دیکھو، انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ کرسچن میں چلے جائیے، عیسائیوں کو دیکھیے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو، جیسس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. باقاعدہ عیسائیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تینوں ایک ہیں اور ایک ہی تین ہیں. یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے اور مریم ہی عیسیٰ ہے. یعنی ایک تین ہے اور تین ایک ہے. یہ عیسائیت میں ہے 1/3 اور 3/1. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. بدھسٹوں میں چلے جاؤ، گوتم بدھ بہت سچائی کی تلاش میں ایک جنگل کے اندر چلے گئے. انہوں نے اپنی پتنی کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹے راہل کو بھی چھوڑ دیا اور سچائی کی تلاش میں وہ جنگل کے اندر چلے گئے اور سچائی کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں بھٹکتے رہے. لیکن گوتم بدھ کے ماننے والوں نے، لمبنی میں چلے جائیے، نیپال میں گیا ہوں، میں نے گوتم بدھ کا مندر بھی دیکھا ہے. بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو انسان ماننے سے انکار کر دیا اور بدھ کی ایک بہت بڑی مورتی بنائی اور مورتی کے نیچے لکھ دیا بدھ بھگوان. وہ سچائی کی تلاش میں اپنی پتنی کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا. غور کرو، اپنی پتنی اور بیٹے کو چھوڑنے والا بھی بھگوان ہو سکتا ہے. جس کی پتنی بھی ہو، جس کا بیٹا بھی ہو، اس کو بھگوان کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ لیکن بدھسٹوں نے اس کو بھگوان کا درجہ دے دیا. آپ جین دھرم کے اندر چلے جائیے، میں چونکہ سب دھرم سمیلنوں میں جاتا رہتا ہوں اور لوگ مجھے بلاتے رہتے ہیں، میں جینیوں کے سمیلن میں بھی گیا. مہاویر جی کی فوٹو اور مہاویر جی کی مورتی کے نیچے انہوں نے لکھ دیا مہاویر بھگوان. میں گرودواروں میں بھی گیا، مجھے سکھوں نے بھی انوائٹ کیا، میں نے ادھر بھی لیکچر دیا اور ادھر بھی بولا. گرو نانک گردوارے میں جانے کی بات، دلی کی چاندنی چوک میں نے گرو نانک کی مورتی کے نیچے لکھا ہوا دیکھا نانک بھگوان. ہمارے ہندو بھائیوں سے تو بہت ملاقات ہوتی رہتی ہے، ہر سمے ان سے ملتے رہتے ہیں. انہوں نے بھی کرشن جی کو کرشن بھگوان کا درجہ اور رام چندر جی کو رام بھگوان کا درجہ دے دیا، جبکہ والمیکی رامائن میں صاف لکھا ہے کہ رامم مہان پروشم استی، رام مہان پروش رہے ہیں، اور صاف لکھا ہے کہ وہ مریادہ پروشوتم تھے. یعنی رام بہت بڑے مریادہ پروشوتم تھے، ان کا آشیرواد لینا چاہیے، ان کی شکشاؤں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ان کو بھی پروشی کہا گیا. لیکن ایسی جہالت پڑی ہے کہ لوگوں نے ان کو بھگوان کا درجہ دے دیا اور انسانیت سے نکال لیا. ایک بات یاد رکھیے گا، بھگوان کبھی کسی کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے. کوئی کہے کہ جرجیت صاحب آپ نماز پڑھیے، یا کوئی کہے کہ آپ اتنا کام کیجئے. دیکھیے عیسیٰ مسیح کرتے تھے تو کیا کہے گا؟ ارے یار عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے تو ہم کیسے کر لیں گے؟ وہ تو اللہ کے بیٹے تھے. موسیٰ کرتے، ارے وہ تو اللہ کے بیٹے تھے.
کوئی کہے ہمارے ہندو بھائیوں سے یہ کام کرو، رام چندر جی نے یہ کام کیا، کرشن جی نے یہ کام کیا، تو وہ کہہ سکتا ہے ارے بھائی وہ بھگوان تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، ہم بھگوان تھوڑی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کسی ایسی طاقت کو رسول اور نبی نہیں بنایا جو آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہ بن سکے۔ اس لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو نہ خدا کا نہ بھگوان کا بلکہ انسان کا، اور انسان کے ساتھ ساتھ بشر کے ساتھ ساتھ مثلکم کا لفظ بھی لگا دیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک منشیہ ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی اپنے آپ کو انسان کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یعنی جیسے تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر، تمہارے دو کان میرے بھی دو کان، تمہاری دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، تمہاری بیوی بچے ہوتے ہیں میرے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں بخار اور سر میں درد ہوتا ہے، مجھے بھی بخار آتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، تم چلتے پھرتے ہو ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، تم محنت و مزدوری کر کے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتے ہو، میں بھی بکریاں چرا چرا کر میں بھی اپنے گھر کا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں انتر صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں کیونکہ میرے پاس قرآن آتا ہے، جبرائیل آتے ہیں، پرشورام آتے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، میرے پاس قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، یہ فضیلت ہے مجھے جو تمہیں نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عرب کے لوگ یہی تو کہتے تھے یار، عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی جب کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو ہنستے تھے، یہ نبی ہے، دیکھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے بڑا ہوا، اب کہہ رہا میں نبی ہوں، یہ بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے، بازاروں میں ٹہلتا گھومتا، اور کہہ رہا کہ میں رسول ہوں۔ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازار میں بھی چلتا ہے جاتا ہے، یہ کھانا کھانے والا اور بازاروں میں چلنے والا بھی انسان نبی ہو سکتا ہے؟ یعنی عرب کے لوگ جب نہیں مانتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہماری طرح کھانے پینے والا اور بازاروں میں چلنے والا آدمی انسان یہ نبی کیسے ہو گیا ہے؟ فرق کتنا ہے ہم میں اور ان میں؟ وہ لوگ انسان مانتے تھے لیکن نبی نہیں مانتے تھے، اور ہم رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں لیکن انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے رسول کو انسان نہیں مانتا۔ کیا کہتا ہے؟ جو عرش پہ مستوی تھے خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑے مصطفیٰ ہو کر۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یعنی جو عرش پہ اللہ تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کے آ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے جو سراسر غلط اور اندھ بھکتی پر مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول انسان تھے، آپ کی بیوی کا نام خدیجہ، آپ کی بیوی کا نام عائشہ، آپ کی بیوی کا نام جویریہ، آپ کی بیوی کا نام سودا، آپ کی بیوی کا نام حفصہ، آپ کی بیوی کا نام زینب بنت جہش، یہ آپ کی بیویاں تھی، آپ کی بیوی کا نام ام سلمہ، آپ کی بیوی کا نام ام حبیبہ، یہ آپ کی بیویاں تھیں، اور بیویوں والا بھگوان نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کو ایسا ہی وہ نبی بنانا تھا تو پھر کوئی انسان اس کو آئیڈیل کیوں مانتا؟ اب سنو، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھو، اب کہہ سکتے ہو، کیا کہہ سکتے ہو ارے اللہ کے رسول پڑھ لیتے تھے ہم نہیں پڑھ پائیں گے، وہ بھگوان تھے؟ نہیں، وہ بھی تمہاری طرح انسان تھے، اگر وہ پڑھ سکتے تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اگر وہ پانچوں ٹائم کی نماز انسان ہو کر پڑھ سکتے تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کبھی بھیک نہیں مانگی، محنت کر کے ان کو کھلایا، تو تم بھی اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کر کے کیوں نہیں کھلا سکتے ہو؟ اس لیے کہا کہ وہ منش تھے، انسان تھے۔ اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں،
اور محمد الرسول اللہ کو محمد کے نام کے ساتھ اور احمد کے نام کے ساتھ پرش اور انسان ویدوں میں بھی کہا گیا ہے. ویداہامد پرش مہانیمادتو اور تپس پرستات. احمد نام کا آدمی، احمد پرش، ویداہامد پرش، احمد آئیں گے انسان ہوں گے. ویداہامد پرش مہانیمادت، بہت مہان پرش ہوں گے، ان کے برابر ان کے سامان دوسرا نہیں ہوگا. وارو تپس، بہت تپسیا کرنے والے، اللہ کا بہت نام لینے والے، ایشور کا بہت نام لینے والے ہوں گے. وارو تپس، بہت زیادہ تپسیا کرنے والے ہوں گے. پرستات، وہ آ جائیں تو انہی کی کٹیاں میں چلے جانا، انہی کے دھرم میں چلے جانا، یعنی وہ بہت زیادہ عبادت کریں گے، بھکتی کریں گے، ایشور کا نام لیں گے. ہوں گے کون؟ پرش. آخری نبی کو بھگوان تو ویدوں نے بھی نہیں کہا ہے. انسان ہوں گے، انسان پرش ہوں گے. اور الحمدللہ ہم لوگ محمد الرسول اللہ کو انسان ہی مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ درجے میں اور مقام میں اور مرتبے میں اتنا بلند مقام ہے کہ عرش پر اللہ ہے، اور اللہ کے بعد اگر سیکنڈ درجہ کسی کا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو رسالت کا صحیح تصور اگر کسی نے پیش کیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے آپ کو ایک مثال دوں، سنیے گا، بہت زبردست ایک بات بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول کے پاس ایک گاؤں کا رہنے والا ایک اعرابی دیہاتی آیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور آ کر کچھ مانگنا چاہتا تھا، اپنے گاؤں کی کوئی شکایت کرنا چاہتا تھا. تو آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول ہمارے گاؤں میں یہ پریشانی ہے. اے اللہ کے نبی ہمارے گاؤں ایسے ڈر رہا ہے. ارے صحابہ کرام جو عزت کرتے تھے اللہ کے نبی کی، اس کو دیکھ کر وہ ڈر رہا ہے. کوئی سے بادشاہ کی عزت نہیں ہوتی تھی. ارے نبی اگر ایسا کر تو تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، صحابہ اس کو جلدی سے لپک کر اپنے بدن پہ مل لیتے تھے کہ برکت ہوگی. یہ عزت سب دیکھا تو کہنے لگا کیسے بات کروں، اللہ کے رسول ہمارے گاؤں میں یہ ڈر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا بولو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو. جی وہ میرے نہیں نکل ہی نہیں، رعب دبدبا جاہو جلال نبی کے چہرے پہ دیکھتا ہے تو کانپ رہا ہے. اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں اور اس کے دل کا ڈر دور کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے دونوں کاندھے کو ایسے پکڑتے ہیں. سنو، انی لست بملک لا تخف انی لست بملک انا ابن امرات تاکل القدید. آہا، ان جملوں پر ذرا توجہ دے دیجیے گا. مت ڈرو. کیسے کہہ رہے ہیں مت ڈرو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں سردار نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں. جب میں کچھ ہوں ہی نہیں تو کیوں ڈر رہے ہو؟ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ میں ہوں کون. انا ابن امرات تاکل القدید، ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، جو خشک گوشت کھاتی تھی، یعنی جس کو تازہ گوشت بھی نہیں ملتا تھا. قدید عربی زبان میں قدید کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے میں اونٹ جب نہر کیا جاتا تھا تو 2 کلو 5 کلو کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہوتا گوشت کا، وہ لے لیا اور اس کو جاؤ بیٹا اس کو دھوپ میں سکھا دیا. جب دھوپ میں وہ خشک ہو گیا تو اس میں سالٹ نمک وغیرہ لگا کر اس کو رکھ دیا. وہ خراب نہیں ہوتا تھا 1 سال. آج بھی جیسے بنگال میں بہت سی جگہوں پر آپ دیکھو گے تو مچھلی سکھا دی جاتی ہے اور 1 سال 2 سال چلتی ہے. اور آپ کو اگر 3 سال پرانی بھی مچھلی دیکھنا تو آپ لکھنؤ آ جائیے ہمارے لولو مال میں. لکھنؤ میں لولو مال ہم آپ کو دکھائیں. اس لولو مال میں اسی بنگال سے گئی ہوئی 3 سال کی پرانی مچھلیاں بھی موجود ہیں. تو عرب کے اندر گوشت کی حفاظت کے لیے دھوپ میں سکھا دیا جاتا تھا اور اس میں سالٹ اور نمک لگا کر رکھ دیا جاتا تھا اور جب ضرورت پڑتی تھی اس میں سے تھوڑا سا کاٹا اور پکا کر کھا لیا جاتا تھا. اس کو عربی میں قدید کہتے ہیں، قدید. تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو مجھ سے ڈرو مت، میں بادشاہ نہیں ہوں. اور پھر کیا میں کون ہوں یہ بھی بتا دیا. انا ابن امرات تاکل القدید، ایسی ماں کا بیٹا ہوں
میں بھی ایک انسان ہوں, ایک ماں نے مجھے بھی پیدا کیا ہے, اور اس ماں نے پیدا کیا ہے جس کی غریبی کا یہ حال تھا کہ جو گوشت تازہ نہیں کھاتی تھی اس کو سوکھا ہوا خشک گوشت ملتا تھا, وہ گوشت کے سوکھے ہوئے ٹکڑے کھاتی تھی. ڈرو مت. تب اس نے سوچا ہاں آپ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں, پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے. تب اس نے اپنی شکایت اللہ کے نبی کے سامنے رکھی. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں, آج جرجیت صاحب نکل جائیں اور اپنے آپ کو دکھانے لگے, ہٹ ہٹ کیا ہے تیری حیثیت, ہٹ ہم سے بات کر رہا ہے. اللہ کے نبی کا حال یہ تھا کہ جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو جب تک وہ خود ہی ہاتھ نہ چھڑائے اللہ کے نبی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. اور 4 آدمی اگر مجھ سے ملنے آ جائیں تو 4 آدمی اپنا اپنا تجربہ بیان کریں گے. ایک کہے گا یار مولانا نے آپ سے زیادہ اچھی طرح بات کی ہے, ہم سے کی ہے لیکن اتنی اچھی طرح نہیں. دوسرا کہے گا نہیں یار ہم سے کچھ کی ہے لیکن اس سے کچھ کم. چاروں لوگ اپنا اپنا تبصرہ بیان کریں گے, لیکن اللہ کے رسول سے اگر 10 آدمی بھی مل کے جاتے تھے تو لڑتے تھے. وہ کہتا تھا کہ مجھ سے سب سے اچھی طرح بات کی, دوسرا کہتا تھا بھئی چل تجھ سے اچھی طرح مجھ سے بات کی, تیسرا کہتا تھا مجھ سے آپ سے بھی اچھی طرح بات کی. یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ سب سے اچھی طرح بات کی کس سے. سب سے ایسا لگتا تھا کہ سب سے اچھی طریقے سے بات کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, تکبر اور گھمنڈ کو توڑتے ہوئے اصول بنا دیا. اگر آپ سواری پر بیٹھے ہیں اور کوئی آدمی پیدل چل کے آ رہا ہے تو پیدل چلنے والا سلام نہیں کرے گا. جو گاڑی پر بیٹھا ہو, گھوڑے پر بیٹھا ہو, اونٹ پر بیٹھا ہو, سفر کر رہا ہو, اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے, السلام علیکم. تکبر توڑ دیا. ارے ہم سلام ابھی تھوڑی کر رہے ہیں جو تم جواب دے رہے ہو, میں بتلا رہا ہوں آپ کو, میں بتلا رہا ہوں. یہ تکبر توڑ دیا. اگر جرجیت صاحب فارچونر پہ چل رہے ہیں اور راستے سے کوئی آ رہا ہے تو اس کو سڑک پر اس کا حق نہیں ہے کہ وہ سلام کرے پیدل. جرجیت صاحب کا حق ہے السلام علیکم چاچا کہاں جا رہے ہو, السلام علیکم موسا, السلام علیکم بھائی. یہ جرجیت صاحب تاکہ فارچونر پر بیٹھتے وقت تکبر نہ آ جائے کہ میں بہت بڑی گاڑی پر بیٹھا ہوا ہوں, اس لیے سلام کرو, کیونکہ اس کو تم پھٹیچر نہ سمجھو جو سڑک پہ چل رہا ہے, کیونکہ اللہ کی نظر میں دونوں ایک ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. جرجیت صاحب بہت بڑے آدمی بن جائیں, بہت, اور کبھی گوتم پال صاحب کی محبت مل جائے تو بنگال سے ہم چناؤ بھی لڑ جائیں اور MLA اور MP بھی بن جائیں, لیکن مسجد میں اگر جائیں گے نماز کے لیے تو جہاں جگہ ملے گی اسی جگہ بیٹھنا پڑے گا. آپ کسی کو ہٹا کر آپ اس کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں. پوچھیے علماء سے. میں نے سعودی عرب کی سرزمین پر دیکھا اصغر صاحب کے ساتھ اور ہارون صاحب کے ساتھ, جب میں اپنے ابو کو لے گیا تھا حج کرنے کے لیے, امی کو, اس وقت دیکھا سعودیہ کا بادشاہ آ رہا تھا حج کے لیے, وہ بھی آیا ہوا تھا. تو خانہ کعبہ میں جہاں جگہ ملی وہاں اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی. امام حرم کے پیچھے اس کو نصیب نہیں ہوا کیونکہ کسی کو چیر نہیں سکتا تھا. جہاں جگہ ملی اسی جگہ پر اس نے وہاں پر نماز پڑھی. نماز کے بعد پھر آگے گیا وہ الگ بات ہے, لیکن کسی کو چیر پھاڑ کر کے کاندھے ہٹا کر اور پھلانگ کر اور چھلانگ کر جا, یہ منع ہے. جہاں جگہ ملی اسی جگہ پر اس کو جانا پڑے گا. تم امیر ہو گئے اپنے گھر پر, دولت مند ہو گئے اپنے گھر میں. جرجیت صاحب تم دولت مند ہو اٹاوا میں, لکھنؤ میں. جرجیت صاحب تم بہت بڑے آدمی ہو لکھنؤ میں, اٹاوا میں. جرجیت صاحب تم چیئرمین ہو لکھنؤ میں, اٹاوا میں. میرے گھر میں آئے ہو مسجد کے اندر تو میرے معمولی غلام کی حیثیت سے آئے ہو. یہاں بھیک مانگنے والا محتاج بھی آیا ہے. ہماری نظر میں بھکاری اور امیر دونوں برابر ہیں, دونوں. اب جرجیت صاحب کے پاس علم کم ہے اور ایک بھکاری کے پاس علم زیادہ ہے, قرآن اچھا پڑھتا ہے. تو اب جرجیت صاحب نماز نہیں پڑھائیں گے بھلے ہی فارچونر پہ چلتے ہوں. جرجیت صاحب بھلے ہی چیف منسٹر ہو اتر پردیش کے, لیکن وہ نماز نہیں پڑھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمیں علم زیادہ نہیں ہے. اس بھکاری کو ہے, فقیر کو ہے, وہ آگے بڑھ جائے گا اور وہ نماز پڑھائے گا اور جرجیت صاحب کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی. میرے بھائیوں, یہ مساوات, یہ سمانتا دی ہے اسلام نے, یہ برابری کا درجہ دیا ہے اسلام نے.
ہمیں اور آپ کو اسی برابری کے درجے کو سامنے رکھنا چاہیے. یاد رکھیے گا، ہوں گے آپ خان، ہوں گے آپ پٹھان، ہوں گے آپ منصوری، ہوں گے جرجیت صاحب انصاری، لیکن اسلام کے اندر یہ ذات برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سمجھ کے رکھیے گا. کوئی خان یہ نہ کہے کہ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے بیک ورڈ اور آگے والے کو جو مان لیا جائے اور انصاری کو جلحا کہہ کر بیک ورڈ میں ڈھکیل دیا جائے اور دوسرے کو کچھ اور کہہ کے کہیں اور ڈھکیل دیا جائے. لیکن اسلام کے اندر میرے بھائیوں جتنی عزت خان کی ہے اتنی انصاری کی ہے. دونوں برابر ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ نے کہا میں نے برادری بنائی ہے، شعبے بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں، لیکن کوئی کسی سے اوپر اور نیچے ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے. یاد کریے حضرت جنید